سال 2010 ہمارے ملک کی آبادی 17 کروڑ 20 لاکھ ہے، جس میں سے 60 سے 70% ہمارے ملک کی نوجوان نسل ہے۔ آئے دیکھتے ہیں وہ نوجوان نسل اور وہ لوگ جن کا علامہ اقبال نے پراسرار بندوں اور غازیوں میں شمار کیا، آج وہ اس ملک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ Within 2-3 years, I'm not even sure Pakistan will exist, and if it will exist, so it will be much worse than it is right now. یہی گورنمنٹ ہے تو فیوچر کچھ اچھا نظر نہیں آتا، because they don't have concern about the progress of the country، اور کچھ بھی ان کو ضرور پاکستان کے بارے میں کہاں سوچ رہے ہیں وہ۔ پاکستان کا فیوچر بہت ڈارک ہے، بے انتہا ڈارک ہے۔ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، کوئی سے بھی لیڈر لیا کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس کا نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ کرپشن ہے ہر ادارے کے اندر، ہر لیول پر ہر بندہ کرپٹ ہے۔ ہماری سمجھ جو پریزنٹ ہے وہ پاکستان کا فیوچر ہے۔ There isn't any leader who is going to come and change us. There isn't any law who should be implemented on us. ہمارا ملک جو ہے اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اپنے اپنے میں سب لگے ہوئے ہیں اور دوسرے کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ بلاسٹ ہوتے ہیں۔ اکنامک سچویشن بہت ہی زیادہ خراب چل رہی ہے، انفلیشن از انکریزنگ ڈے بائی ڈے۔ is not a poor country but is a poorly managed country۔ پاکستان جو ہے بہت جلد ایک اسٹیٹ بننے والا ہے جو ڈیوائڈ ہو جائے گا صوبوں میں مختلف۔ Pakistan is the most dangerous country in the world today. Nowhere else in the world do you have the combination of Islamic extremism, terrorist groups with a global reach, nuclear weapons, nuclear proliferation. کوٹ پہن کے، ٹائیاں پہن کے پولیس والوں کو کس طرح سے مار پیٹ رہے ہیں، اور جس ملک میں جس قوم میں پولیس کا یہ حال ہو اور انصاف دلوانے والے اس طرح سے کر رہے ہیں، وہاں پہ عام آدمی کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ Pakistan is a strategic stronghold. It's an agricultural economy and it has a flourishing port. Yet up to 77 million people over here live under poverty. And these 40 million school-age children are not able to afford education, while if you walk into a low-income settlement, even having a pair of shoes is a luxury. کل فائرنگ ہو رہی تھی رات کو، کل کتنی فائرنگ ہو رہی تھی کل رات کو، دیکھیے آپ پاکستان میں تو کوئی مستقبل ہے ہی نہیں، کوئی امید نہیں ہے، کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، اسی طرح چلتا رہے گا شاید اس سے بھی اور برا ہو جائے۔ سب سے پہلے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر قائد اعظم کسی طرح اپنی قوم کے حالات دیکھ سکے تو ان پر کیا گزرے گی، یا ان لوگوں پر کیا گزرے گی جنہوں نے اپنے خاندان کٹوا دیے اس پاکستان کو بنانے کے لیے۔ کیا ہم کٹوا سکتے ہیں اپنے بھائی بہن، ماں باپ اور اولاد کسی ایسی وجہ کے لیے جو ہمیں کبھی دیکھنے کو بھی نہ ملے؟ ایسا کیا ہوا ان 53 سالوں میں کہ آج وہ ملک جس کی قوم کو مستقبل میں دنیا کی عظیم ترین قوموں میں دیکھا گیا، آج وہی قوم اس ملک کو کوسنے پر مجبور ہے۔ ہمارے ملک کو ایک دہشت گرد اور بے ایمان ملک کہا جاتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بے بس اور لاچار سمجھ کر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے اس ملک کو اسلام کے نام پر بنایا، اور آج اس دنیا میں سب سے زیادہ مسجدیں اس ہی ملک میں ہونے کے باوجود اللہ کے گھر آدھے سے زیادہ خالی کیوں رہتے ہیں؟ ایسا کیا ہوا کہ جس جگہ کبھی قائد اعظم محمد علی جناح جیسے پڑھے لکھے، مضبوط ایمان اور بہترین شخصیت والے انسان کھڑے ہوا کرتے تھے، آج وہاں ایک ایسا شخص کھڑا ہے جس نے 11 سال جیل میں گزارے اور جس کے دل میں ایمان کی جگہ عیاشی اور بے شرمی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کو ویسا ہی لیڈر دیتے ہیں جیسے لیڈر کی قوم مستحق ہوتی ہے۔ آخر وہ ایسے کون سے پاکستانی تھے جن کو قائد اعظم جیسے حکمران ملے؟ کیا ہم انہی پاکستانیوں کی نسلیں ہیں؟ کیا ہم خود ایسی قوم بن گئے یا ہمیں بنا دیا گیا؟ ان سارے سوالوں کے جواب جاننے سے پہلے ان سوالوں کو سوچنا اور خود سے پوچھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے جواب نہ تو مشکل ہیں اور نہ پیچیدہ۔
کوئی مانے یا نہ مانے، چاہے یا نہ چاہے، حالات کتنے بھی نازک ہوں، ایک بات صاف ہے کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ قائم رہے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔